شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ ہم نے اور آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کی اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا رب رمضان میں تھا وہی رب باقی مہینوں میں بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف رمضان کی عبادتیں ہم اور آپ کے اوپر فرض کی تھیں، بلکہ ایک مسلمان کے لیے پوری زندگی اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت کا ایک مسلمان عملی نمونہ ہوتا ہے کہ مرتے دم تک ایمان پر اور اسلام پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے رب کی عبادت موت تک کرنی ہے، اور رمضان مبارک کا جو مہینہ تھا وہ ہم اور آپ کی تربیت کے لیے آیا تھا، ٹریننگ کے لیے آیا تھا، ہم اور آپ کو عبادت پر ابھارنے کے لیے کہ ہمیں اپنے اوقات کو تنظیم کے ساتھ اور نظام الاوقات کے ساتھ ہمیں انجام دینا ہے اپنے سارے کاموں کو۔ ایک مسلمان کو تربیت یافتہ بنانے کے لیے آیا تھا، لہٰذا ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے سے جو ہم نے عبادتیں کی ہیں اس عبادتوں کو کنٹینیو کرنا ہے اور اس کو جاری رکھنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت ہمیشہ کرنی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے آخر میں شوال کے مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصنون طریقہ تھا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے 6 روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے جس نے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے جس نے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے بعد بھی عبادتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم صرف رمضانی مسلمان نہ بنیں بلکہ ربانی مسلمان بنیں، اللہ رب العالمین کی ہمیشہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین پورے سال کا رب ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو ہمیشہ ہر سفر میں، ہر حضر میں اور ہر جگہ پر اللہ رب العالمین کو یاد رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔